بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج انشاءاللہ ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے ناموں سے متعلق، جس میں ہمارے معاشرے میں بہت ساری کنفیوژنز پائی جاتی ہیں، غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور ہم غلط جگہوں سے انتخاب کر لیتے ہیں اور سمجھ نہیں پاتے۔ تو ناموں کی بڑی اہمیت ہے۔ اب دیکھیے کہ بعض اوقات بچے کو کہیں سے کوئی گفٹ ملتا ہے، اور یہ گفٹ ممکن ہے وہ چھوٹا ہے تو کپڑے مل جائیں، اور جو تھوڑا سا بڑا ہوگا تو اس کے بعد خیر یہ ہوگا کہ اس کے کپڑے، بچہ بڑا ہوگا کپڑے چھوٹے ہو جائیں گے۔ پھر کسی نے کوئی کھلونا دے دیا تو کھلونا ٹوٹ بھی جاتا ہے، اور اسی طرح سے کسی نے اس کو کوئی اور گفٹ دے دیا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ نام کا ایک ایسا گفٹ ہوتا ہے جس نے جنت تک ساتھ جانا ہے، یہ جنت تک ساتھ جائے گا۔ تو اس لیے جو گفٹ جس نے جنتوں تک ساتھ چلنا ہو، اس بارے میں ہماری طرف سے کمی کوتاہی بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ والد پر حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھے نام دے، اپنے بچوں کے لیے اچھے نام کا انتخاب کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب نام رکھنے کا موقع آتا ہے تو عمدہ نام کا انتخاب کیجیے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مفہوم ہے کہ قیامت کے دن تم لوگوں کو تمہارے آباء و اجداد، تمہارے بڑوں کے ناموں سے پکارا جائے گا، جیسے فلاں بن فلاں۔ لہٰذا اپنے لیے اپنی اولادوں کے لیے اچھے ناموں کا انتخاب کیجیے۔ اچھا، ہمارے یہاں یہ بھی مشہور ہے کہ قیامت کے دن بچوں کو ان کی والدہ کے نام سے پکارا جائے گا، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ والد کے نام سے ہی پکارا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نامناسب ناموں کو پسند نہیں کرتے تھے، ان کی مبارک طبیعت پر نامناسب نام بہت برا اثر ڈالتے تھے۔ اللہ کے نبی کراہت محسوس کرتے تھے، ناپسندیدگی کا اظہار کرتے تھے، اور نامناسب ناموں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برے نامناسب ناموں کو تبدیل کر دیا کرتے تھے، پسند نہیں کرتے تھے۔ اچھے ناموں پہ خوشی ہوتی تھی، برے ناموں کو ناپسند کرتے تھے، ان کی طبیعت پر ناگوار گزرتا تھا۔ ایک دفعہ سفر کر رہے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام، تو پہاڑوں کے پاس سے گزرنا ہوا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اس پہاڑ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا فاضح۔ دوسرے کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا مخزی۔ ان دونوں کا مطلب ہے ذلیل اور رسوا کر دینے والے۔ ممکن ہے وہ اتنے اونچے ہوں کہ ان پر کوئی چڑھ ہی نہ سکتا ہو، تو لوگوں نے اس کا نام رکھ دیا ذلیل اور رسوا کر دینے والے۔ اللہ کے نبی کو ان دونوں کے نام اتنے نامناسب لگے کہ دونوں کو سفر سے اوائڈ کر دیا، اور کسی تیسرے راستے سے باہر نکل گئے کہ میں ان پہاڑوں کے ساتھ بھی چلنا گوارا نہیں کرتا، ان پہاڑوں کے بیچ میں سے بھی چلنا گوارا نہیں کرتا، جن کے نام اتنے نامناسب ہیں کہ فاضح اور مخزی، یعنی ذلیل و رسوا کر دینے والے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو عہدہ دے کر، کسی کو کوئی کام دے کر
بھیجا کرتے تھے تو پہلے نام پوچھا کرتے تھے، بھی آپ کا نام کیا ہے؟ اگر نام اچھا ہوتا تو اللہ کے نبی ان صاحب کو بھیج دیا کرتے تھے، نام اچھا نہ ہوتا تو ان کو نہیں بھیجا کرتے تھے کہ بھی آپ کا تو نام ہی ٹھیک نہیں ہے، آغاز ہی درست نہیں تو اختتام کا کیا سوچیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بستی میں جانا ہوتا تھا تو وہاں سٹے کرنے سے پہلے پوچھا کرتے تھے کہ بھی بستی کا نام کیا ہے، تو بھئی نام تو اس کا یہ ہے۔ اگر اچھا نام ہوتا تو بہت خوش ہو جاتے تھے، اچھا نام نہ ہوتا تو چہرہ انور پر کراہت کے، ناپسندیدگی کے اثرات نمایاں ہو جایا کرتے تھے کہ بستیوں کے نام بھی کتنے عجیب و غریب لوگوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج کل بھی ہم کئی ناموں کو رکھا کرتے ہیں، کسی کا نام لکشمی چوک ہوتا ہے، ابھی یہ لکشمی دیوی کے نام پہ ہے، یہ فلانی دیوی کے نام پہ ہے، یہ فلانے دیوتا، تو اس قسم کے نام تو مناسب نہیں ہوتے۔ اچھے نام رکھنے چاہیے، انسانوں کے ہوں، چیزوں کے ہوں، بستیوں کے ہوں۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک سفر میں پوچھا بھئی آج ہمارے اونٹوں کی کیئر کون کرے گا؟ ایک آدمی کھڑے ہوئے، نام اچھا نہیں تھا، بیٹھ جائیں۔ دوسرے کھڑے ہوئے، نام کیا ہے؟ بتایا اچھا نہیں تھا۔ تیسرے کھڑے ہوئے، نام کیا ہے؟ کہنے لگے جی ابو ناجیہ، اس طرح کا نام بتایا ناجیہ، جس کا مطلب بنتا تھا کہ نجات لینے والا، نجات حاصل کرنے والا۔ ارشاد فرمایا ہاں ٹھیک ہے، آپ کا نام اچھا ہے، چلو آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ان کی کیئر کرو گے، آپ ان کی دیکھ بھال کرو گے، آپ ان کی دیکھ بھال کریں گے۔ اسی طرح سے ایک صحابی ہیں سعید بن مسیب رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میرے دادا جان اللہ کے نبی کے پاس آئے، ان کا نام تھا حزن۔ حزن کا مطلب ہوتا ہے غم، دکھ، سختی، شدت۔ اللہ کے نبی نے پوچھا نام کیا ہے؟ تو بتایا حزن۔ فرمایا حزن تو ٹھیک نہیں ہے، آپ نام رکھیے سہل، یعنی آسانیاں، سہولت، نرمی، ملائم۔ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اصل میں حزن میرا ایسا نام ہے جو میرے دادا نے میرے لیے چنا تھا، تو اس لیے میں اسے چینج نہیں کر سکتا۔ چلے گئے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارے خاندان میں ہمیشہ سختی، شدت آتی رہی، چلی آتی رہی، کیونکہ نام کا مطلب ہی یہی تھا۔ پھر نبی کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں چینج کر دیں تو جی چینج بھی نہیں کرنا، تو پھر ہمارا خاندان سختیوں کا ہی شکار رہا۔ اس میں بڑی ہمارے خاندان میں سختیاں آتی رہیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک آدمی سے پوچھنے لگے بھیا نام؟ کہنے لگا جی جمرہ۔ جمرہ کا مطلب ہوتا ہے انگارہ۔ ہم میں سے جس نے حج کیا ہو تو پھر وہ اس کو پتہ ہوگا کہ جب شیطان کو کنکریاں مارنے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے جمرہ اولا، پہلا جمرہ کہاں ہے، آخری جمرہ کہاں ہے؟ تو کہنے لگا جی میرے نام کا مطلب ہے انگارہ، جمرہ کا مطلب انگارہ بنتا ہے۔ پوچھا ابا کا کیا نام ہے آپ کے، والد صاحب کا بتائیے گا؟ کہنے لگا جی شہاب۔ اچھا شہاب کا مطلب بنتا ہے شعلہ۔ حضرت عمر بڑے ناگواری سی فیل کی کہ یار یہ بڑے عجیب سے نام اس کے ہیں، اچھا ابھی کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں آپ نے، یہ بڑے نامناسب سے نام چنے ہوئے ہیں، کس قبیلے سے تعلق ہے؟ کہنے لگا جی حرقہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے جلے ہوئے۔ پھر طبیعت پر ناگواری آ گئی، اچھا تو رہتے کدھر ہو؟ کہنے لگا یہ حرۃ النار۔ حرۃ النار کا مطلب ہوتا ہے جہاں آگ کی بڑی گرمی پڑتی ہو، آگ کی زمین جسے کہا جاتا ہو۔ اب حضرت عمر کی طبیعت پر یہ چیزیں بڑی ناگوار سی گزری، کہنے لگے اچھا یار چلو یہ بتاؤ کہ جو حرۃ النار تم کہہ رہے ہو، آگ کی سرزمین، تو وہ تو کافی بڑی ہے، وہاں پہ تمہارا ایریا کون سا ہے؟ کہنے لگا جی ذات لظا، اس کا مطلب بنتا ہے آتش فشاں۔ حضرت عمر کہنے لگے اچھا جب تم اپنے خاندان میں جاؤ تو پہنچ کے مجھے بتانا، کیونکہ وہ سب کے سب جل چکے ہیں۔ جب یہ بندہ سفر کر کے اپنے خاندان میں پہنچا تو پتہ لگا سب کے سب جل کے مر گئے ہوئے تھے۔ ناموں کے ایسے بھیانک قسم کے بعض اوقات نتائج نکلتے ہیں، اور
جو بہت زیادہ گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں انسان کی شخصیت پر، پرسنالٹی پر۔ اور ہم لوگ رکھ دیتے ہیں، ہم لوگ بس دیکھتے ہیں، جو پسند آیا رکھ دیا۔ کسی کا عبد الکلام رکھا ہوا ہے، عبد الکلام بھائی عبد تو بندہ ہوتا ہے، کلام ڈسکشن ہوتی ہے، گفتگو کا بندہ، سبحان اللہ و بحمدی۔ علماء سے پوچھنا چاہیے، کنسلٹ کرنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے۔ اس طرح سے نام نہیں رکھنے چاہیے جس میں نامناسب پہلو پائے جاتے ہوں، نامناسب معانی پائے جاتے ہوں، جو ہم لوگ ادھر ادھر سے دیکھا تو نام رکھ لیے، تجویز کر لیے، تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی۔ علماء سے پوچھ پوچھ کے چلنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں میں نے ابھی جو بتایا حضرت عمر کا واقعہ، وہ تو بڑا دور کا واقعہ ہے نا، ابھی 1200-1400 سال پہلے کا۔ جمرہ ہے میرا نام، والد کا نام شہاب ہے، اور قبیلہ حرقہ جلے ہوئے، یہ تو پرانی چیزیں ہیں۔ آپ آج بھی دیکھیے بچیوں کا نام قندیل رکھا جاتا ہے، قندیل، شمع رکھا جاتا ہے۔ بھئی شمع نام آپ کیوں رکھتے ہیں؟ وہ جی دوسروں کو روشنی دے۔ بھئی روشنی دے گی تو خود بھی تو جلے گی نا، خود جل کے روشنی دے گی، تو کیا اس سے بہتر نہیں تھا تم اس کا نام صحابیات کے نام پہ ہادیہ رکھ دیتے، کہ خود بھی نورانیت میں رہتی اور اپنی نورانیت سے لوگوں کو بھی تبلیغ کرتی اور ان کو بھی ہدایت والی راہ دکھاتی، خود بھی نہ جلتی، خود بھی امن میں رہتی اور دوسروں کو بھی امن کی راہ دکھاتی۔ تم نے نام رکھا قندیل اور شمع، یعنی خود تو جل کے مرو لیکن دوسروں کو روشنی دے جانا، تو یہ چیز نامناسب سی لگتی ہے۔ بھائی اچھائی کی طرف چلنا چاہیے، اچھائی کی طرف جانا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاں 2 بچے آئے، تو کہنے لگے کہ میں نے تو ان کا نام حرب رکھنا ہے، یعنی جنگجو، جس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں بھی، ہم تو ان کا نام حسن اور حسین رکھیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کا نام تجویز کیا حسن اور حسین۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، کیا اللہ پاک نے عجیب پرسنالٹی سے نوازا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کسی کو نبی بننا ہوتا تو یقیناً وہ عمر بن خطاب نبی ہوتے۔ کہ 27 دفعہ حضرت عمر نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے یہ کام ایسے ہو۔ اللہ آیتیں اتار دیتے تھے کہ میرے نبی عمر ٹھیک کہہ رہے ہیں، یعنی اسی طرح کی آیات آ جاتی تھیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایسی پرسنالٹی۔ ایک آدمی آئے، امیر المومنین ایک پرابلم لے کے آیا ہوں، جی بتائیے۔ پرابلم یہ ہے کہ بچہ بات نہیں سنتا، باپ میں ہوں، بیٹا وہ ہے، لگتا ہے کہ وہ باپ ہے میں بیٹا ہوں، تو آپ ذرا کائنڈلی ہمارا یہ مسئلہ تو سالو کیجئے گا۔ تو اچھا چلیں ٹھیک ہے، بلائیے، بیٹے کو بلا لیا آگے، اور جی کیا پرابلم ہے، جی کیا مسئلہ ہے؟ اچھا کہنے لگا اللہ کے حضرت عمر نے ان کو کچھ بتایا، دیکھو یار تمہارے والد ہیں، ان کے یہ رائٹس ہیں، یہ رائٹ ہے، یہ رائٹ ہے، یہ حق ہیں، اس طرح کیا کرو، یہ کیا کرو۔ تو وہ بچہ کہنے لگا، بیٹا کہنے لگا کہ امیر المؤمنین، ایک پرابلم مجھے بھی ہے، میں نے بھی شیئر کرنی ہے، بتائیے کیا اسلام بچوں کو، اولاد کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو بھی کوئی حق دیتا ہے؟ تو ہمارے بھی رائٹس ہیں، ہاں ہاں کیوں نہیں، تمہارے بھی رائٹس ہیں۔ امیر المومنین، میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں کہ اسلام اولادوں کو کیا رائٹس دیتا ہے، کیا حقوق دیتا ہے، وہ بھی کائنڈلی ذرا مجھے بتا دیجئے۔ حضرت عمر نے بتایا کہ اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے، دوسری بات اولاد کو قرآن کی تعلیم دی جائے، اولاد کے لیے اچھے نام کا انتخاب کیا جائے، 3 چیزیں بتائیں ان کو۔ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ امیر المؤمنین دیکھیے، جہاں تک تو میرے لیے کسی اچھی ماں کے انتخاب کا تعلق ہے، تو میرے والد نے جس خاتون سے شادی کی ہے وہ حبشی عورت ہے اور آگ کی پوجا کرنے والی ہے۔ وہ تو آگ کے سامنے سر بسجود ہو جایا کرتی ہے، جہاں آگ دیکھی وہاں سر رکھ دیا، آگ کو خدا ماننے والی ہے۔ یہ تو تھا کہ اچھی ماں کا انتخاب۔ جہاں تک میرے نام کا تعلق ہے تو میرا نام باپ نے رکھا ہے جعل،
جعل کا مطلب ہوتا ہے کہ غلیظ کیڑا. اور جہاں تک میری قرآنی تعلیم کا تعلق ہے، تو آپ ہی بتائیے کہ جس ماں نے خود دن رات میں آگ کو سجدے کرنے ہیں تو وہ مجھے قرآن کی کیا تعلیم دیتی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس والد کو دیکھا، فرمایا کہ زیادتیاں خود کرتے ہو اور پھر مقدمے لے کے بھی خود میرے پاس چلے آتے ہو. آغاز تو تم نے کیا تھا، پہلی اننگز تو تم نے کھیلی اور پھر میرے ہی پاس کیس لے کے چلے آئے. خود کیوں نہیں خیال کرتے ہو تم لوگ کہ ہم جب نام رکھنے کے مراحل درپیش ہوتے ہیں تو کم سے کم ہم نام تو صحیح سے رکھ لیں. اب میرے پاس آ جاتے ہو کہ عمر مسئلہ حل کریں. تو اسی طرح کئی لوگوں نے پرویز نام رکھا ہوا ہوتا ہے. ابھی ایسے منحوس نام ملا تھا آپ کو رکھنے کے لیے، باقی نام ختم ہو گئے تھے. انتہائی منحوس اور زہر قسم کا نام ہے پرویز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خط لکھوایا، تو جب اس کے پاس خط پہنچا پرویز کے پاس، اس نے کہا کہ اچھا اوپر لکھا ہوا ہے کہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے بادشاہ ایران کی طرف، تو محمد کا نام میرے نام سے پہلے محمد کی یہ مجال. یہ کہ اس نے اللہ کے نبی کا خط مبارک ریزہ ریزہ کر دیا، پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا. اللہ کے نبی کو بعد میں اطلاع ہوئی، فرمایا کہ اللہ تیری سلطنت کے اسی طرح ٹوٹے کرے گا جیسے تو نے میرے خط کے کیے. اور چند ہی مہینوں کے اندر اندر اس کے بیٹے نے اسے مارا، قتل کیا، سلطنت پہ قبضہ کیا، اور پوری ایرانی سلطنت بکھر کر رہ گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو کے رہ گئی. آج ہمیں جب نام رکھنے کا انتخاب کا مرحلہ درپیش ہوتا ہے تو آج ہم اسی پرویز منحوس نام کو لیے پھرتے ہیں کہ چلو جی پرویز نام رکھتے ہیں. تو جب علماء سے دوری ہوتی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کہا جاتا ہے کہ حبر الامہ، اس امت کے سب سے بڑے عالم حضرت عبداللہ بن عباس ہیں. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ لوگ علماء سے دور ہوتے چلے جاؤ گے اور ان کو پسند نہیں کرو گے، ان کی محافل سے، محفلوں سے، مجلسوں سے، اٹھنے بیٹھنے سے آپ اوائڈ کیا کرو گے، تو جانوروں والی زندگی بسر کرنے گزارنے کے لیے تیار رہنا. پھر زندگی جانوروں جیسی ہی ہو جایا کرتی ہے. تو ہمیشہ اچھے سے ناموں کا انتخاب ہونا چاہیے. اچھا، اب آگے بھی چلتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب نام رکھنے کا مرحلہ درپیش ہوتا ہے، ہم علماء کے بجائے گوگل کو ترجیح دے دیتے ہیں اور گوگل پہ نام لکھ کے ڈالتے ہیں یہ نام کیسا ہے. تو ہمارے پاس کڈز پا نام کی سائٹ آتی ہے، ہمارے پاس اردو پوائنٹ نام کی سائٹیں آتی ہیں، سائٹس آ جاتی ہیں، کبھی کوئی آ جاتی ہے کبھی کوئی آ جاتی ہے. وہاں پر ناموں کے مطالب، میننگز، معانی ایسے زبردست کر کے لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ انسان ایک دم سے ان کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اٹریکٹ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جو ہی اٹریکشن اس سائٹ پہ ہوتی ہے تو پھر دل کرتا ہے کہ یار یہ بہت یونیک قسم کا نام ہے، منفرد قسم کا نام ہے، بہت اچھا سا نام ہے، چلو ایسا کرتے ہیں کہ اسی نام کو فائنل کر لیتے ہیں، اسی نام کو رکھ لیتے ہیں، یہ بہت اچھا نام ہے. ہم نے ایک چیز کو اگنور کر دیا. کہ کس چیز کو اگنور کیا؟ کہ ہم نے علماء سے کنسلٹ نہیں کیا، علماء سے نہیں پوچھا کہ بھئی معلوم ہی کر لیتے کہ بھئی یہ نام ہے کیسا اور رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے. صرف میننگز پہ چلے جاتے ہیں. کہیں آپ نے پڑھا ہوتا ہے نا، علیزہ نام رکھا ہوا ہوتا ہے، بھی میننگ لیس نیم. علیزہ کوئی مطلب ہی نہیں ہے اس کا. اس کا بھی کیا مطلب ہے؟ روبینہ کوئی مطلب ہی نہیں ہے. نجمہ، نجم ستارہ ہوتا ہے، ستاری، ستارہ مطلب یار فیمیل، اس میں کیا نام بنے گا؟ تو اسی طرح نوشین، پروین، یہ کس قسم کے نام ہیں بھئی؟ اس میں تو ایسے ناموں کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور علماء سے ضرور کنسلٹ کیجئے، علماء سے ضرور پوچھئے کہ جی ہم نام رکھنا چاہتے ہیں، آپ پلیز ہمیں اس بارے میں آگاہ کیجئے کہ یہ نام کیسا ہے. تو وہ آپ کو بتائیں گے. ناموں کی کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور ان کو کیسے دیکھا جاتا ہے کہ ہم جس کا نام رکھنے جا رہے ہیں تو اس کو کیسے رکھا جائے. یہ میں آپ کو ایک سکرین شیئر کر رہا ہوں، آپ ذرا یہ ایک چیز دیکھیے گا.
अब हमने एक नाम देखना था, इशाल। हमने ये नाम देखा, आगे लिखा हुआ है इशाल, और अब पता चलता है कि मीनिंग्स क्या है जी, जन्नत में फूल का नाम है। ओके, चलें, ठीक हो गया। आपने ये देखा कि हमने बच्ची का नाम इशाल रखना है, मतलब क्या है, जन्नत का फूल। एक्सीलेंट यार, बड़ा खूबसूरत नाम है, छोटा सा है, बड़ा प्यारा है, स्पेलिंग्स बहुत छोटे से हैं, लिखने में इजी रहेगा। ओके, अब थोड़ा सा इसके नीचे आइएगा। अब देखें, जिन्स लड़की है। ओके, मजहब किस नाम का है भाई, मुस्लिम नेम है। ओके, नीचे देखिए, ये लकी नंबर, जब बड़ी होकर जुआ खेले तो इसको चाहिए कि जुए में पहला नंबर का इंतखाब करे, इसका लकी ड्रॉ निकल आएगा। अब आप देखिए कि आपने सिर्फ एक पहलू देखा था, उलमा अगले पहलू भी बताते हैं कि अगले पहलू भी देख लीजिए। लकी नंबर तो जवारिये, ये जो जुआ खेलने वाले होते हैं, इसका इंतखाब तो वो लोग करते हैं, और कुरान कहता है रिज सुन, जुआ पलीत है, नापाक है, मिन अमल शैतान, शैतानी काम है, फज्तनिबूहु, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ उससे दूर हो जाओ, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि मैं तुम्हें दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब करूँ। जुआ ऐसी नापाक और शैतानी चीज़ है। तो ये आपके सामने क्या लिखा हुआ है, लक्की नंबर, कि जब बच्ची बड़ी होकर जुआ खेले तो उसको चाहिए लक्की नंबर 1 रखे। और मुवाफिक दिन, इसकी तबीयत के मुवाफिक दिन कौन से होंगे, वो इतवार होगा और अगला दिन मंगल होगा। तो क्यों भाई, जुम्मा का दिन मुवाफिक नहीं होता? जुम्मा तो बाकी अय्याम का सरदार है, और जुम्मा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों का सबसे मुबारक दिन करार दिया। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि इतवार इसके लिए बड़ा अच्छा है, मंगल इसके लिए बड़ा अच्छा है, तो बाकी दिनों ने क्या प्रॉब्लम पैदा की है इसके लिए, बाकी दिन इसके लिए अच्छे क्यों नहीं है? तो ये चीज़ गलत आ गई। अच्छा, अब इसके मुवाफिक रंग कौन से होते हैं जी, इसके मुवाफिक सुर्ख रंग, क्यों भाई, सब्ज ने क्या बिगाड़ा है इसका, नीले रंग ने क्या इसका बिगाड़ा है? अब आप देखते जाइए, ये बेहूदगियां पढ़ते जाइए जो आप लोग या हम लोग गूगल से इंतखाब करते हुए देखते हैं। आगे चलिए, मुवाफिक पत्थर, यानी पुखराज एक ऐसा पत्थर है जो इसको बड़ा सूट करेगा। हैं बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। कि आज भी पत्थरों से उम्मीदें वाबस्ता हैं। हिंदू मूर्ति के आगे बैठा हुआ हो तो एकदम ठक से शिर्क का हम फतवा लगाते हैं, मुशरिक है, काफिर है। एक मूर्ति से तवक्को रखता है कि अच्छाइयों और बुराइयों की मालिक ये है, और मुसलमान होके पत्थर से उम्मीदें वाबस्ता करे कि मेरे लिए अच्छा पत्थर पुखराज है, फिरोजा है, तो ये फिर भी मोमिन ही रहता है। फिर इसके अंदर शिर्क के कोई अनासिर नहीं पाए जाते। आप खुद अंदाजा कीजिए कि ये किस तरफ हमें लेके चले जाते हैं, और अभी मुवाफिक धाते हैं, अभी और बहुत कुछ इसके अंदर आता चला जाता है। ये आपको मैंने एक छोटा सा डेमो देना था कि आपको अंदाज़ा हो कि हम नामों के लिहाज से किस तरफ चल निकले हैं। अभी ये जिमल नाम आ रहा है, सुस्त लड़की, जिमल, सुस्त और मनहूस, जो उठने के काबिल भी ना हो, जिससे उठा भी ना जाता हो। लाचार, ज़ईफ, जिसे नहीफ, नज़ार, उर्दू में बहुत सारे इसके लिए लफ्ज़ आते हैं। तो ये नाम हमने रखे हुए होते हैं कि जी चलो। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है, मैंने कुछ ऐसे नाम बोले जो हमारे लिसनर्स हमें सुन रहे हैं उनमें भी मौजूद हैं। तो चूंकि आपका कसूर नहीं है, आपके रखे जा चुके हैं, लिहाजा अब आप क्या कर सकते हैं कि आने वाली नस्लों को ये नाम मत दीजिएगा। आने वाले जो हमारी जनरेशन्स हैं, जब आपसे वो नाम पूछें तो आप उनको इन नामों से मना कीजिएगा कि ये ठीक नहीं है। जहाँ तक आपका ताल्लुक़ है तो आपके रखे जा चुके हैं, आपको इसके बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। मुस्तकबिल में मुहतात रहिए। इसी तरह आजकल हमारे यहाँ मोहम्मद नाम नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा जाता भाई? यार वो बस गाली देनी होती है ना किसी वक्त में, तो भाई गाली देनी होगी तो इस बच्चे को देंगे ना आप, बुरा भला भी कहना होगा तो इस बच्चे को कहेंगे ना, उससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मुराद नहीं होंगे। तो आप इतने खूबसूरत नाम को महज इस वजह से छोड़ देते हैं, और हमारे जो पुराने बुजुर्ग हैं वो नाम रखने नहीं देते। भाई आपको क्या मसला है, आपको क्या प्रॉब्लम है? वो जी नहीं, ये नाम भारी है। क्या इस उम्मत के लिए मोहम्मद का नाम भी भारी हो गया? फिर करतार सिंह नाम रखें, फिर कौन से नाम रखें?
انسان کو بات کرتے ہوئے سوچنا چاہیے میں بات کر کیا رہا ہوں، کہ ابھی محمد کا نام اس امت کے لیے بھاری ہے، کسی سے پوچھا نام کیا ہے جی، چینج کرنا ہے، کیوں کرنا ہے جی، ابو بکر نام کسی نے کہا بڑا بھاری ہے۔ ہاں شیطانوں کے لیے بڑا بھاری نام ہوتا ہے، اسی طرح شیطان کے لیے محمد کا نام بڑا بھاری ہوتا ہے، ایک مسلمان کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ایک ہندوؤں کی طرف سے چیز آئی کہ نام بھاری ہے۔ یاد رکھیے کہ کوئی ایسا نام نہیں ہوتا جسے کہا جائے کہ بھاری ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بعض اوقات ہم لوگ ناموں کا جب انتخاب کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم جو لفظ جہاں سے ملتا ہے ہم اٹھا کے اس کے بارے میں کبھی بھی ڈکشنری کنسلٹ نہیں کرتے، تو وہ نام ٹھیک نہیں ہوتے۔ اچھا، ناموں میں محمد کی بات کر رہا تھا، اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے یار محمد نام پہ نام رکھتے کیوں نہیں ہو، رکھا کرو، میرے نام پہ نام رکھا کرو، میرے نام پر نام رکھا کرو۔ یہ برطانیہ کا پچھلے چند سالوں میں سب سے زیادہ مقبول نام ہے، محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت نام ہے، لیکن آپ دیکھیے گا کہ ہمارے ہاں یہ نام نہیں رکھا جاتا، اور ہاں اس کے نام کے ساتھ ہم کچھ اور لگا دیتے ہیں لیکن یہ نہیں رکھتے، اور جس سے پوچھ لیں تو کیا عذر پیش کرے گا؟ وہ گالی دینی ہوتی ہے۔ یار تمہیں گالیاں دینے کے لیے اللہ نے دیا ہے، کچھ تو خدا خوفی کرو، اللہ نے جو آپ کو اولاد دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ تم ان کو گالیاں بکتے رہو۔ اور اسی طرح سے جب نام رکھنے ہوں تو انبیاء علیہم السلام کے ناموں میں سے انتخاب کر لینا چاہیے کہ یہ نبیوں کے نام ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نام ہیں ذاتی صفاتی، تو ان میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ چلیں لفظ عبد لگائیے اور نام رکھ لیجئے۔ اسی طرح پھر تیسری کیٹیگری آتی ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم۔ اچھا، ہمارے ذہن میں وہی 10-12 صحابہ ہوتے ہیں، جیسے ابو بکر و عمر و عثمان و علی، حسن حسین، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہترین نام ہے، مبارک نام ہے، اعلیٰ ترین نام ہے۔ تو پھر ایون دین کسی کا دل کر رہا ہوتا ہے تھوڑا سا، ذرا میں چاہتا ہوں کہ صحابہ کا تو نام ہو لیکن تھوڑا سا یونیک ہو، معروف نہ ہو، زیادہ ناؤن نہ ہو، اور نیت ہونی چاہیے کہ چلیں جو ان ناؤن صحابہ ہیں جیسے ابو بکر و عثمان، عمر، علی، یہ بہت مشہور ہیں، تو کچھ ایسے صحابہ ہیں جو زیادہ مشہور نہیں ہو سکے تو ہم ان کا نام رکھتے ہیں تاکہ جو پوچھے مطلب کیا ہے، جو پوچھے کہ بھی نام کہاں سے لیا، تو ہم بتا سکیں یہ اللہ کے نبی کے ساتھی تھے، انہوں نے اپنی مبارک نگاہوں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، تو ہم یہ نام رکھیں گے، تو چلیں وہ نام بھی دنیا میں مشہور ہوگا۔ اسی طرح صحابہ ہیں، صحابیات ہیں، اولیاء اللہ ہیں۔ پھر جو چوتھی کیٹیگری آتی ہے، تو چوتھی کیٹیگری جو آخری والی کیٹیگری ہے کہ چلو یار کوئی نام کا میننگ اچھا تو ہونا چاہیے، ایٹ لیسٹ کہ کچھ اچھا نام تو رکھ لیجئے، تو یہ آخری زمرے میں آتا ہے، آخری۔ اچھا، اب یہ جو آپ لفظ دیکھ رہے تھے میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ یہ عشال نام رکھنا، اچھا جی مطلب کیا ہے جی؟ اس کا مطلب ہے جنت کا پھل ہے یا جنت کا پھول ہے۔ اچھا، پہلے تو ہم اسی چیز پہ آ جاتے ہیں کہ عشال عربی میں لفظ ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ کو کس نے بتایا بھائی جنت کا پھل؟ کس حدیث میں دیکھا؟ اللہ کے نبی نے کون سی حدیث میں بولا؟ وہ جی گوگل پہ پڑھا ہوا تھا۔ اور اللہ کے بندے اس کی تحقیق تو کرو، گوگل پہ جو چیز پڑی ہوئی ہوتی ہے تو کیا وہ جنت کا پھل، جنت کا پھول کس نے بتایا؟ کس نے ہمیں، کس حدیث میں آتا ہے؟ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اسی طرح لوگ ایشال نام رکھ لیتے ہیں الف کے ساتھ۔ اچھا جی یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے فالج زدہ ہونا، مفلوج ہو جانا۔ آپ نے وہ ایک لفظ پڑھا ہوگا اردو کی کتابوں میں کہ انہوں نے ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالا تو تھوڑی ہی دیر میں ان کے ہاتھ شل ہو گئے۔ یہ شل ایشال سے ہے، ایشال کا مطلب ہوتا ہے مفلوج ہو جانا، فالج زدہ ہونا۔ اچھا گوگل پہ چلے جائیے، آپ کو ملے گا جنت کا پھول۔ اچھا جی، اچھا جس نام کا مطلب نہ آتا ہو اس کو جنت پہ ڈال کے فارغ ہو جاؤ، بس جنت کا پھل، جنت کا پھول، جنت کی مٹی، جنت کی خوشبو، جنت کی ہوا، جنت کا فلاں۔ ارے بھائی کس حدیث میں بتایا گیا کہ جنت میں ایشال نام کا پھول ہوگا؟ کس حدیث میں بتایا گیا کہ جنت میں
اشال نام کا پھل ہوگا، کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ۔ بات کریں تو لوگ پوچھتے ہیں ابھی یہ کیا بات ہوئی جی، ہم نے تو گوگل پہ پڑھا ہے۔ یار کوئی حدیث کی کتاب کا حوالہ دیں، کسی ڈکشنری کا حوالہ دیں، کسی لغت کا حوالہ دیں، کوئی علمی بات کریں۔ آپ گوگل پہ بار بار کیوں پہنچ جاتے ہیں؟ کوئی علمی بات کریں، کوئی دلیل اچھی سی دیں۔ مرحا نام عام ہوا تو لوگوں نے بس اس کے پیچھے دیوانے ہوئے پڑے تھے۔ اب ڈکشنری کنسلٹ کریں، آپ کو لگے پتہ چلے گا کیا مطلب ہے جی، مرحا کا مطلب کیا آتا ہے؟ تکبر کرنے والی، غرور کرنے والی۔ غرور کے معنی آتے ہیں، تکبر کے معنی آتے ہیں۔ تو بس ہم نے جی نیٹ سے سرچ کیا تھا، ہم نے گوگل سے دیکھا تھا، یہ ایسے کامن نام ہیں کہ جو جب رکھے جاتے ہیں تو پھر ہم لوگ کچھ بھی نہیں سوچتے کہ بھئی یہ آیا کہاں سے ہے۔ ایان نام چلا جس کا دیکھو ایان 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 ایان، قرآن سے کنسلٹ کریں پتہ لگتا ہے کب ایان یبعثون، کب اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن۔ ایان یوم الدین، قیامت کب آئے گی؟ اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ ایان یہ قرآن میں نام آ رہا ہے۔ وین کیا مطلب ہے اس کا؟ وین کب؟ اچھا یہ ہم ان چکروں میں پڑے رہے۔ کامن ہوا تو کامن ہو گیا، نام اچھے اچھے سے صحابہ کے بڑے بڑے خوبصورت نام آتے ہیں، انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یار ماشاءاللہ یہ تو بڑا منفرد سا نام ہے، چھوٹا سا نام ہے۔ تو اس لیے جب ناموں کا انتخاب ہونا ہوتا ہے تو کوشش یہ بھی کریں کہ بچے کی ماں سے بھی نام کا مشورہ کیا کریں، جس نے اتنی تکلیف اٹھائی ہوتی ہے اور اتنی کیئر بھی کرنی ہوتی ہے۔ ہم پورے خاندان کے دیے گئے ناموں کو تو ترجیح دیتے ہیں، اور جس بیچاری نے تکلیف اٹھائی ہو ہم کبھی اس کو موقع نہیں فراہم کرتے کہ اس سے بھی کچھ پوچھ لیں۔ تو اس لیے ان سے بھی معلوم کرنا چاہیے، ان کا بھی مشورہ لینا چاہیے، انہیں بھی کہنا چاہیے کہ آپ کا بھی رائٹ ہے، آپ کا کیا دل کرتا ہے آپ بھی بتائیے، اور آپ خود بھی رکھنا چاہیں تو یو آر مور دین ویلکم۔ آپ نے بھی تکلیف اٹھائی اور اٹھانی بھی ہے، کیئر کرنی ہے، پالنا، بچے پالنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، تو ان کو بھی ہم مطلب موقع ضرور پرووائڈ کریں۔ اب اگلی بات آ گئی ہے کہ بچوں کو جب ہم نے پہلے سوال آ رہا ہے منہ بولنا بالکل جائز نہیں ہے، پورا نام بولنا چاہیے۔ محمد اتنا بھاری اور بڑا نام نہیں ہے کہ اس کو بولا نہ جا سکے، اور اسی طرح باتھ روم میں باتیں کرنا ویسے ہی منع ہے۔ ہاں منہ باہر نکال کے آواز دی جا سکتی ہے، ہم نے فلش پہ ضرور آوازیں دینی ہے وہاں پہ۔ اور ہانیہ اچھا نام ہے اور مبارک کے معنوں میں آتا ہے، ضرور رکھا جا سکتا ہے، اچھے میننگز ہیں۔ اور اسی طرح سے ہم لوگ بعض اوقات جب ناموں کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں تو گوگل سے جب ہم نام سرچ کرتے ہیں ہمیں اچھا لگتا ہے، آپ ایسے اچھے ناموں کو نوٹ کر لیجئے۔ نوٹ کرنے کے بعد ہمیں چاہیے کہ اس لسٹ کو علماء کے پاس لے جائیں اور پھر ان سے جا کے معلوم کر لیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں میرب نام رکھا جاتا ہے، ہوشیاری کا آلہ، یعنی ایسا انسٹرومنٹ جس میں ہوشیاری کے، تیزی کے معنی پائے جاتے ہیں۔ یہ نام ٹھیک نہیں ہے، مناسب نام نہیں ہے۔ آپ اسی طرح عبد النام ٹھیک نہیں ہے، اور پورا نام بولنا چاہیے۔ اور عامرہ اچھا نام ہے، رکھ سکتے ہیں، آبادی کے معنوں میں آتا ہے۔ تو بہرحال ہمارے آج کے جو لیکچر کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی آپ کو اس مرحلے کے انتخاب کرنے کا موقع اللہ پاک دیتے ہیں تو آپ بہت اچھے ناموں کا انتخاب کریں، اور اپنے اچھے ناموں کی لسٹ میں علماء سے ضرور کنسلٹ کریں کہ حضرت ہم ان ناموں کو رکھنا چاہتے ہیں، اپنی رائے بھی دے دیجئے اور ان ناموں میں سے فائنل بھی کر دیجئے۔ تو جیسے وہ فرمائیں آپ اسی طرح سے چلیے، اور تاکہ آپ کے بچے کا نام قیامت تک چلے، جنت تک چلے، اور یہ تحفہ تو جنت تک ساتھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی اور قرآن و سنت کے احکامات کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق بھی عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔